السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ۔ یہ لشکر جو میرے سامنے ہے، ان کا سپہ سالار کون ہے؟ خالد بن ولید۔ تو پھر سمجھ لو یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ یہ وہ عزت تھی جو دشمن بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھتے تھے کہ ایک ایسا سپہ سالار جو نہ کبھی کسی جنگ میں شکست کھائی، نہ کبھی پیچھے ہٹے، مگر سب سے عظیم جنگ جو انہوں نے جیتی وہ ان کے اپنے دل کی جنگ تھی، حق اور باطل کے درمیان۔ آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اصل واقعہ دیکھتے ہیں، جہاں ایک سپاہی صرف تلوار سے نہیں، دل سے بھی فتح کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ان کی پیدائش اور شروعاتی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 552 ہجری میں مکہ میں مشہور اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ یہ قبیلہ قریش کا ایک اہم حصہ تھا جو جنگ اور شجاعت میں مشہور تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے مشہور سردار اور امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی جنگوں اور لڑائیوں کا ہنر سیکھنے لگے۔ انہوں نے تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگ کی حکمت سیکھی۔ قریش کے باقی سرداروں کی طرح وہ بھی اسلام کے سخت مخالف تھے، اور یہ دشمنی ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ جب اسلام مکہ میں پھیلنے لگا تو بنو مخزوم اسے روکنے میں سب سے آگے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کے مخالف جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کی سب سے بڑی جیت غزوہ احد میں ہوئی، جب ان کی جنگ کی حکمت اور چالاکی کی وجہ سے قریش نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، مگر ایک واقعے نے ان کے دل میں شک ڈال دیا۔ فتح کے باوجود اسلام کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا، جتنا دبایا جاتا اتنا پھیلتا۔ مسلمانوں کی شکست کے باوجود ان کی ایمان طاقت میں کم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر یہ دین ہے کیا؟ یہ لوگ اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے باوجود ہر بار مضبوط کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال ان کے دل میں دفن ہو گیا۔ پھر آئی غزوہ خندق، جس میں قریش اپنی ساری طاقت جمع کر کے بھی کچھ نہیں کر سکا، اور سب سے بڑا دھکا جب لگا جب مکہ بنا کسی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ قبول اسلام، جو دل کی سب سے بڑی جنگ تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے عظیم سپاہیوں میں سے ایک بننے والے تھے۔ اسلام کے سب سے عظیم سپاہیوں میں سے ایک بننے والے تھے، مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کا دل اسلام کی سچائی کو سمجھنے لگا، مگر عزت اور غرور رکاوٹ بنا۔ اگر میں اسلام لے آیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا میں اپنے دشمن کا مذہب اپنا سکتا ہوں؟ لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں جائیں۔ اچانک ایک روشن راستہ نظر آتا ہے جو انہیں ایک بہترین جگہ لے جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو دل کا سب بھرم ٹوٹ گیا۔ میں اندھیرے میں ہوں اور اسلام ہی روشنی ہے۔ وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو بھی اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کا دل گواہ تھا کہ سچائی سامنے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس دین کی سچائی کو سمجھ گیا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، خالد، اسلام تمہاری پچھلی ساری غلطیاں مٹا دیتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ لفظ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہا، خالد تم اللہ کی تلوار ہو۔ تب سے ان کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑ گیا۔
اسلام کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نیا دور کا آغاز ہوا۔ اب وہ اسلام کے لیے جنگ لڑنے لگے اور ان کا ہر ایک قدم ایک نئی فتح لکھتا چلا گیا۔ غزوہ مؤتہ، جہاں صرف 3000 مسلمان 2 لاکھ رومن فوجیوں کے سامنے لڑے، اور خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت نے جنگ کو مسلمانوں کے حق میں موڑ دیا۔ فتح مکہ، جس میں بنا کسی خون بہائے مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یرموک کی جنگ، جہاں انہوں نے ایک عظیم رومن فوج کو تباہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ اللہ کی تلوار بن کر چلے، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ جس آدمی نے ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اسے موت بھی جنگ کے میدان میں نہیں ملی۔ وفات، جو ایک سپاہی کی آخری اداسی ہے۔ جب موت کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر بڑھ کر رو دیے۔ میری زندگی تلوار کے سائے میں گزر گئی، ایک ایک جنگ لڑی، ایک ایک زخم کھایا، مگر موت بستر پر آئی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کریں، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 642 ہجری میں ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک تلوار، ایک گھوڑا اور ایک ڈھال تھی۔ وہ جو دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے، دنیا کا کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا، مگر ایک چیز جو انہوں نے چھوڑ دی تھی، وہ تھی اسلام کی بے مثال تاریخ۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک بات یاد آتی ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جو کبھی نہ ٹوٹی، جو کبھی نہ ٹوٹ سکتی ہے، جو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو بتائیے آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔